لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ وما یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ جن کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر یہ کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں اور میں اس کا رسول ہوں۔ وما یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وإن له نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ رسول کریم کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ دوسری آیت کریمہ سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ جو رسول میں نے بھیجا ہے یہ اپنے خواہش سے کچھ کلام نہیں کرتا ہے، یہ جو بھی کہتا ہے یہ خود ہماری وحی ہوتی ہے، اس کا کلام میرے وحی پر مبنی ہے، سوائے میرے وحی کے یہ اور کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ ایک اور سورہ الحقہ کے 44، 45 اور 46 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول کوئی بھی بعض قول اگر اپنی طرف سے کہہ دیتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی ہم شہ رگ کاٹ دیتے۔ اتنا سخت جملہ، وتین کہتے ہیں شہ رگ کو، ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ تو اگر یہ رسول کچھ اپنی خواہش سے کہتا تو ہم اس کی دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اس کی ہم شہ رگ کاٹ دیتے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول کریم اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ نہیں کہا کرتے تھے، جو بھی کہیں، جو بھی حدیث رسول ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کریم پر دو طرح کی وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک وحی جو کہ رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، جسے ہم وحی قرآنی کہتے ہیں، اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں۔ اور دوسرے جب جناب جبرائیل علیہ السلام یہ وحی قرآنی لے کر آتے تھے تو ساتھ میں ان احکام کی وضاحت کرتے تھے، جیسے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو رسول کو، تو رسول کو وہ تعلیم دیتے تھے کہ نماز کیسے قائم کریں، نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی، نماز کے پہلے وضو کیسے کیا جائے گا، وضو کے بھی احکام قرآن کریم میں تفصیل سے آئے ہیں۔ تو جو اصول یا اجمالی طور پر قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی وضاحت کی ذمہ داری یہ وحی بیانی کے ذریعے رسول کریم پر تھی، اور یہ جو ذمہ داری تھی، یہ جو وحی بیانی ہے، یہ بھی اللہ کے طرف سے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے لے کر۔ صرف یہ ہے کہ الفاظ رسول کریم کے ہوتے تھے، لیکن اس کا متن یا پوری کی پوری اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اسے ہم وحی بیانی کہتے ہیں، کیونکہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، الفاظ رسول کریم کے ہیں۔ اب کہا گیا سورہ حشر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عنہ انتہوا، جو کچھ رسول دے دے تم لے لو، اور جو منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ ایسی بہت ساری قرآن کریم میں آیتیں ہیں، خود سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم هو الذی، یہ وہی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بیان کیا کہ یسبح للہ ما فی، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، اللہ کی وہ پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اس کے بعد کہا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا، یہی تو ہے جو رسول میں نے تم میں بھیجا، امین میں رسول بھیجا. رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور تمہارے نفسوں کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے. وعلمہ الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہارے اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اس میں حکمت کی باتیں بتاتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا رسول ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ جو قرآن ہم ساتھ میں بھیجا وہ اس کی تعلیم دے گا. اور رسول کے آخری وقت رسول کریم کی حکم عدولی بھی کی گئی، مخالفت بھی کی گئی، رسول کے عظمت کے خلاف الفاظ بھی ادا کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کے اس آیے کریمہ کی مخالفت اس طرح کی گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کو بھیج رہے ہیں جو تمہیں قرآن کی تعلیم دے گا. اور وہاں امت کے ایک شخص کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے پاس کتاب کافی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں. خیر رسول تو انتقال کر رہے ہیں، لیکن رسول انتقال کر کے قرآن کریم کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے. انہوں نے اپنی حدیث بیان کی ہے کہ میں تمہیں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطاعت ہے. تم اس سے تمسک رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن ہوا کیا؟ اس حدیث کو اہل سنت اور شیعہ علماء نے برابر سے سبوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد الی الحوض. میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری اطرت میرے اہل بیت ہے. تم اس سے تمسک رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم میرے پاس پہنچو. کیا ہوا؟ رسول کریم کا آخری وقت ہے، اصحاب جمع ہیں. اچھا کون اصحاب جمع ہیں؟ اس کے لیے بھی رسول اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو جو بھی اصحاب ہیں، جو قریش کے جو خاص لوگ ہیں، جو چنندہ لوگ ہیں، ان کو اسامہ بن زید کی قیادت میں مدینے سے باہر رسول بھیج رہے تھے. لیکن یہ لوگ لشکر اسامہ میں یہ لوگ گئے نہیں. یہاں پہلی حکم عدولی رسول کریم کی. ہر حکم عدولی کی توجیح کی جاتی ہے، تاریخ میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی توجیح اس لیے نہیں کریں گے کہ پھر میرا بیان بہت ہی زیادہ طویل ہو جائے گا. طوالت کی وجہ سے ہم چھوڑتے چلیں. آپ لوگ سب خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا توجیح کی گئی. لوگ اسامہ بن زید کے لشکر میں نہیں گئے اور مدینہ سے کچھ دور جا کر کے وہاں باہر ٹھہرے رہے. رسول کریم کے گھر سے لوگ اطلاعات بھیجتی رہیں رسول کی بیماری کے متعلق. رسول کریم جب انتقال کر گئے، بلکہ رسول کریم کے آخری وقت میں لوگ پہنچ گئے. رسول کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم لوگ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو. یہ رسول اللہ کا وعدہ تھا کہ تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ہم یہ تحریر لکھ دیں گے. لیکن وہاں پر ایک امتی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے، ہم کو آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم کی حکم عدولی، رسول کی حکم کی حکم عدولی، رسول کے عظمت کے خلاف الفاظ کے معاذ اللہ کہا گیا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں. بتائیے، رسول پر اتنی بڑی ان کی عظمت کے خلاف، اور اس کے بعد بھی امت خاموش رہی. وہاں پر کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تو رسول نے کہا کہ قوموا عنی
تم لوگ اس پہ چلے جاؤ، رسول کے سامنے اس طرح کی باتیں مناسب نہیں۔ یہ ہوا حکم عدولی رسول کی وہیں سے شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ، ابھی رسول کا دفن کفن بھی نہیں ہوا ہے، امت کا رسول ابھی بے کفن ہے، لوگ اس کی تیاری میں حضرت علی اور دوسرے بنی ہاشم کے لوگ رسول کریم کے دفن کفن میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بعد میں پہنچے۔ انصار میں سعد بن عبادہ، ان لوگوں نے بھی لالچ یہی کی، تمام یہی پڑے کہ رسول کریم کے بعد رسول کریم کی نیابت یا ان کی خلافت ہم حاصل کر لیں۔ مہاجرین بھی ہے، وہاں ان لوگوں نے مجادلہ کیا۔ اس مجادلے میں جو سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ جو دلیلیں دی گئیں، کوئی یہ دلیل نہیں دی گئی کہ ہم کو اسلام میں یہ سبقت ہے، ہم اسلام میں یہ فضیلت رکھتے ہیں، بلکہ وہاں دلیل یہ دی گئی کہ ہم رسول اللہ کے خاندان قریش سے ہیں، اور عرب رسول اللہ کی نیابت کے لیے کسی غیر قریش کو، رسول کے غیر خاندان کو قبول نہیں کریں گے، اور اسی پر ان کو کامیابی بھی ہوئی۔ اگر کوئی بھی فضیلت رکھتا مہاجرین میں یا انصار میں، کوئی بھی اگر فضیلت رکھتا، سابق الایمان ہوتا، کچھ زیادہ اس رسول کریم کی احادیث اس کے حق میں ہوتی، تو سب سے پہلے ضرورت یہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو بیان کرتا کہ ہم یہ فضائل کے اہلیت رکھتے ہیں، ان فضائل، یہ سب فضائل ہمارے لیے رسول کریم بیان کر کے گئے ہیں۔ لیکن کسی نے کسی طرح کے فضائل نہیں بیان کرے، صرف یہ بتایا کہ قرآن کریم نے یہی کہا کہ رسول کریم نے کہا ہے کہ رسول کریم نے بھی نہیں کہا ہے، بلکہ کہا گیا کہ عرب اس کو قبول نہیں کریں گے کہ رسول کا جو نائب ہو وہ قریش، غیر قریش ہو، رسول کے خاندان کا نہ ہو۔ اسی پر ان کو کامیابی ہو گئی، قسمت میں ان کی ساتھ دیا کہ اسی وقت جب یہ ثقیفہ میں کامیاب ہو کے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اس وقت بنی اسلم قبیلے کے کچھ لوگ غلہ کے لیے مدینے میں آ جاتے ہیں، ان سے بھی یہ لوگ مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کی بیعت کے بعد جو ان کی مدد کرنے والے تھے بنی اسلم قبیلے کے لوگ تھے، اور خود اسامہ بن زید نے جو لشکر رسول اللہ نے ترتیب دیا تھا، اس لشکر کو بھی استعمال ان لوگوں نے اپنے حق میں کیا، اور اسامہ بن زید نے ان کے حق میں فلیگ مارچ کیا، یا جو بھی مدینے میں ان لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول کی بیعت کی گئی۔ اب جب بیعت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ان کی کیا روش رہی؟ کہا جاتا ہے کہ پہلی 4 خلافت حضرت علی کی خلافت تک یہ خلافت راشدہ ہے، ورنہ حقیقت اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی جو 3 خلافت ہے اس میں کوئی رشد و ہدایت کی طرح کی چیز نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر کے ان حکمرانوں نے، ان خلفاؤں نے رسول اللہ کے اور اللہ کے احکام کی مخالفت کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جس کو کہ شیخ یعقوب کلینی نے اپنی کتاب روضۃ الصفا میں اس خطبے کو نقل کیا ہے، اس کا عربی متن بھی ہے، اور جناب آیت اللہ شہید مرتضی عسکری نے اپنی کتاب شواہد تحریف میں بھی ان خطبوں کو، اس پورے متن کو، قریب 25 ایسے متن ہیں جو کہ اللہ اور رسول کے احکام کی مخالفت میں ہیں، اس کو درج کیا ہے۔ تو ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جب یہ خلافت ہو گئی تو اس حکومت کی پالیسی کیا رہی، اور اس حکومت میں احادیث کی پالیسی کیا رہی۔ خلافت اول میں جو حدیث کی پالیسی یہ رہی کہ حدیثیں جلائی گئیں۔ خود حضرت ابوبکر جو خلیفہ اول تھے، انہوں نے رسول کریم سے سن کر کے 500 حدیثیں اپنے پاس لکھ کر کے رکھی تھی۔ پہلے تو انہوں نے چاہا تھا کہ اس پر احادیث رسول پر میری اجارہ ہو جائے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان حدیثوں سے ہماری حکومت کی تائید نہیں ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ حدیثیں جو میں نے لکھی ہیں وہ لے آؤ، اور ان تمام حدیثوں کو جلا دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کہ حدیثیں رسول خدا کی جلائی گئیں۔ دوسرا، حدیثوں کو بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی، صرف وہی لوگ حدیثیں بیان کر سکتے تھے جو حکومت کے تائید میں حدیثیں بیان کریں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ یا حضرت عمر
भाई यही हदीस बयान कर सकते, तो दूसरे सहाबा को पाबंद कर दिया गया कि वो आप अहादीस रसूल बयान नहीं कर सकते। इसकी तफसील है, तारीख़ों में दर्ज है। बहुत सी चीज़ें मैं तफसील में नहीं जा सकता, सिर्फ इशारत करता चला जाऊँगा। आप लोग इसको खुद भी तारीख़ में देख सकते हैं या गूगल में भी टाइप करके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हदीसें जलाई गई, हदीसें बयान करने पर पाबंदी आई गई, और हदीसें वज़ा की गई, जाली हदीसें वज़ा की गई। जाली हदीस, सबसे पहली जो जाली हदीस वज़ा की गई खिलाफत अव्वल में, वो हदीस ला नूरिस है, जिसके बयान करने वाले ख़ुद खलीफा अव्वल हैं। हदीस ला नूरिस कहती है कि रसूल करीम ने हमको कहा कि हम गुरोह अंबिया का कोई वारिस नहीं होता है, यानी हमारी वारिस जो वरासत में हम छोड़ जाएं, जो जायदाद हो, जो चीज़ें हों, ये सारी जो वरासत है ये सदका हो जाएगा। ये चीज़ें रसूल करीम के बाद उनकी औलाद को नहीं मिलेगी, ये उन्होंने कहा। जबकि कुरान करीम में साफ साफ है कि जनाब सुलेमान जनाब दाऊद के वारिस हुए। जनाब ज़करिया ने अपने वारिस के लिए दुआ किया कि हमको अपने रिश्तेदारों से खौफ है, इसलिए अल्लाह ताला हमको एक वारिस अता कर दे। ख़ुद जो ये हदीस बयान की गई, इसके ख़िलाफ़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने, जिसके मुतल्लिक़ ख़ुद सही बुखारी में कई हदीसें मिलती हैं कि इनके ग़ज़बनाक होने से रसूल करीम ग़ज़बनाक होते हैं, रसूल करीम के ग़ज़बनाक होने से अल्लाह ग़ज़बनाक होता है। तो जब ये हदीस बयान की गई तो वो ग़ज़बनाक हुई, और उन्होंने इसके रद्द में एक बड़ा बलीग़ खुतबा मस्जिद नबवी में दिया, जिसमें उन्होंने कुरान करीम की कई आयतें इस हदीस के रद्द में पेश की। लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया गया। उसके बाद ये पूरी तारीख़ है कि फिर खलीफा अव्वल ने लिख के दे दिया, फिर खलीफा दोम ने आकर के उसको उस तहरीर को फाड़ दिया। ये और एक तहरीर जो रसूल खुदा ने लिखी थी उसको भी खलीफा दोम ने फाड़ दिया। इस सीरत हलविया जो कि शाफ़ई मसलक के हैं, हज़रत ये अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी किताब सीरत हलविया में ये तफसील से ये बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली तो उसके बाद ये पहले खिलाफत के दौर में किया गया कि हदीसें जलाई गईं, और इसलिए जलाई गईं कि रसूल करीम की जो हदीसें इनके हुकूमत की तायीद में नहीं थी वो सब मिट जाएं। दूसरा, बयान करने पर, हदीसें बयान करने पर पाबंदी, उसकी भी इल्लत यही थी। तीसरा ये कि हदीस वज़ा की गई, जिसकी मैंने आपको मिसाल दे दी। और चौथा ये कि हज़रत अली और आले फ़ातिमा पर इक़्तिसादी पाबंदी आयत की गई। इक़्तिसादी पाबंदी आयत की गई इसलिए कि जो भी रसूल करीम का तरका था उसको ज़ब्त कर लिया गया। अभी हम सिर्फ खिलाफत अव्वल पर रहते हैं, खिलाफत दोम में क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी तफसील में अभी नहीं जाते हैं। सवाल ये होता है कि रसूल का क्या तरका था कि जिसकी वजह से इक़्तिसादी पाबंदी की नौबत आ गई, इन पर इतनी ज़्यादा इक़्तिसाद की मार पड़ी। तो हम ये देखते हैं कि रसूल क्या तरका छोड़ कर गए थे। इसकी तफसील किताबों में दर्ज है। आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा अस्करी ने अपनी किताब शवाहिद तहरीफ में भी इसकी तफसील कुछ दर्ज की है। रसूल की जो जायदाद थी मदीने में, उसमें एक मखरीक यहूदी था जो कि ईमान ले आया, इस्लाम ले आया था, और ये जंग उहद में शहीद भी हुआ। ईमान लाने के पहले या जंग उहद में शहादत के लिए जाने के पहले उसने अपनी पूरी जायदाद रसूल करीम के नाम उसने वसीयत कर दी थी। ये जो जायदाद थी ये हितय मखरीक कही जाती है, यानी मखरीक के बाज़ार। ये 7 बाज़ार थे मदीने में, इनके नाम हैं। इन सारे बाज़ारों के नाम तारीख़ में दर्ज हैं। इन 7 बाज़ारों को उसने रसूलुल्लाह को वसीयत करके उनकी ज़ाती मिल्कियत बना दी थी, दे दिया था। ये 7 बाज़ार थे। उसके अलावा अंसार ने मदीने के बाहर की जितनी आब व गया ज़मीनें थी वो रसूल करीम को हिबा कर दी थी, वो रसूल की मिल्कियत थी। तीसरा, जब बनी क़ुरैज़ा वाले छोड़ करके अपनी मदीना छोड़ करके चले गए तो उनकी जो मतरूका ज़मीनें यानी तर्क की हुई ज़मीनें थी वो माल फ़ै के हैसियत से रसूल करीम की अपनी ज़ाती मिल्कियत बन गई।
متروکہ زمینیں. اس کے علاوہ بنی نذیر کا کہ اس میں باغ محظور نام کا ایک باغ وہ بھی رسول کریم کی اپنی ذاتی ملکیت تھا. اس کے علاوہ رسول کریم کی ذاتی ملکیت خود خیبر میں تھی. خیبر میں وطیح اور سلالم نام کی جو جگہ تھی اس کا رسول کریم کو 1/3 حصہ رسول کریم کا ذاتی حصہ تھا. اس کے علاوہ وادی القرا کی جتنی بھی زمینیں تھیں اس کا 1/3 رسول کریم کا اپنا تھا. وطیح اور سلالم کا علاقہ، اس کے علاوہ وادی القرا کا حصہ، اس کے علاوہ خیبر میں جو قتیبہ کی جائیداد تھی اس کا 1/5واں حصہ رسول کریم کی ذاتی جائیداد تھی. اس کے علاوہ یہ تو رسول اللہ کی جائیداد تھی، اپنی ذاتی ملکیت تھی. اس کے علاوہ جب سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی اس کی آیت نمبر 26 اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت حقہ ذی القربیٰ، کہ آپ ذی القربیٰ کا جو حق ہے وہ اس کو عطا کریے. تو رسول کریم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس قرابت دار کو ہم یہ فدق کا علاقہ یا یہ زمین جس کے متعلق اللہ کا حکم نازل ہوا ہے وہ دے دیں. تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پورا فدق جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو آپ دے دیجئے. رسول کریم نے ایک تحریر لکھ دی. یہ خود تفسیر دور منشور بھی آپ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ابو بکر سیوطی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، اس میں بھی یہ تفسیر درج ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مکتب خلافت کی کتابوں میں یہ درج ہے. تو فدق کا پورا علاقہ جناب فاطمۃ الزہرا کا تھا. اس کے علاوہ تیسری جو جائیداد، ان تینوں جائیداد کا، یہ تینوں حق کا جناب فاطمۃ الزہرا نے جو خطبہ اپنا ارشاد فرمایا تھا اس میں اس تینوں حق کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تیسرا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خمس میں قرابت داروں کا جو حصہ رکھا ہے جن لوگوں نے غصب کر لیا اس کا بھی انہوں نے دعویٰ پیش کیا تھا. یعنی 3 چیزیں تھیں، ایک رسول اللہ کی جائیداد اس میں وراثت کا دعویٰ، دوسرے جناب فدق باغ فدق کا علاقہ، اور تیسرے خمس میں ان کے قرابت داروں کی حصہ داری. یہ 3 چیزیں جناب فاطمۃ الزہرا علیہ صلوات اللہ علیہ نے پیش کیا تھا. اس کے بعد جب دوسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف خود حضرت علی علیہ السلام نے ایسے 25 احکام کی اپنے خطبے میں انہوں نے نشاندہی کی ہے. تو پہلا انہوں نے کام کیا کہ قوم پرستی کی پالیسی انہوں نے اپنایا، یعنی عرب اور غیر عرب عجم، کہا کہ کوئی بھی عجم مدینے میں نہیں آ سکتا ہے. اس میں استثناء صرف 2-3 آدمی تھے، جس میں ایک جناب سلیمان فارسی تھے، ایک ہرمز تھا ہرمزان، اور تیسرے ابو لولو. ان سب کی اپنی علت ہے کہ کیوں ان تینوں کو انہوں نے اجازت دی تھی. تیسرا انہوں نے کیا کیا کہ قریش کی برتری انہوں نے قائم کی. قریش کی برتری قائم کی کہ کوئی بھی قریش غیر قریش سے شادی نہیں کر سکتا ہے. جب رسول خدا نے کہا کہ ازواج کے معاملے میں کوئی بھی عرب یا عجم میں فرق نہیں ہے، ازواج میں سب برابر ہیں، اور کسی کو کسی پر بھی کسی طرح کی فوقیت نہیں ہے. لیکن خلافت دوم کے دور میں قوم پرستی، اور دوسرے قریش کی برتری کی پالیسی. تیسرا صحابہ کو نظر بند کرنے کی. جب صحابہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ فلاں صاحب فلاں فلاں فلاں، اور جناب ابو ذر کو، کئی ایک صحابہ کو تاریخوں میں ملتا ہے کہ تم لوگ کیا حدیثیں بیان کرتے رہتے ہو. تو انہوں نے کہا کیا تم رسول کی حدیث بیان کرنے پر پابندی لگانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی حدیثیں بیان کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، اور تم لوگ اب مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے ہو، اور تم لوگ سب میرے ہی نظر میں رہو گے. اس کے بعد انہوں نے تمام لوگوں پر پابندی عائد کر دی کہ یہ کوئی بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے خلیفہ دوم نے بہت سارے معاملات میں اجتہاد کیا. اللہ کے قانون میں انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، اور احکام میں بہت سارے میں کمی کر دی، بہت سارے احکام میں زیادتی کر دی. جیسے کہا کہ رسول کے کریم کے زمانے میں 2 متا حلال تھے، میں ان سب کو حرام کرتا ہوں، اور جو کرے گا اس کو ہم سزا دوں گا. اس کی تفصیل ہے جو کتابوں میں درج ہے
کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو ہم انسان بیان کریں گے۔ تیسرا ہے کہ انہوں نے طبقاتی نظام قائم کیا۔ انہوں نے بیت المال میں رسول کریم کیا کرتے تھے، سب کو برابر سے دیا کرتے تھے، کسی طرح کا بھی کوئی اس میں فرق نہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے طبقاتی نظام قائم کیا، ایک رجسٹر بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ صحابہ بدر میں شامل ہوئے ہیں ان کو 5,000 درہم سالانہ، جو احد میں شامل ہوئے ہیں ان کو 4,000 درہم سالانہ، اسی طرح کم ہوتے ہوتے 200 درہم سالانہ تک ایک مسلمان کو دیا جاتا تھا۔ لیکن امہات المومنین کے لیے 10,000 درہم سالانہ، اور اس میں بھی حضرت عائشہ کے لیے 12,000 درہم سالانہ۔ اس میں ایک استثناء اور تھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس کو بھی 12,000 درہم دیا جاتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کی پالیسی یہ تھی کہ وہ جعلی اہل بیت معاشرے میں متعارف کرانا چاہتے تھے، تاکہ حضرت علی، جناب فاطمہ کا خاندان، حسن و حسین علیہ السلام، یہ لوگ تحت الشعاع میں چلے جائیں، یہ لوگ لائم لائٹ میں نہیں رہے، ان کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، عبداللہ ابن عباس کو پورے اس میں متعارف کرایا، صحابہ میں متعارف کرایا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول کے قرابت دار میں سے، اور ان لوگوں کو معاشرے سے بالکل الگ کر دیا۔ یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں، اور حدیث کی پالیسی میں انہوں نے پہلا تو یہی کیا کہ حدیث، سب لوگوں سے کہا کہ حدیث کے متعلق سب سے رائے لیا، اور سب نے کہا کہ نہیں ہے، رسول کی حدیث جمع ہونی چاہیے، اس کی تدوین ہونی چاہیے۔ جب سب سے انہوں نے جمع کرا لیا تو اس میں آگ لگا دیا، کہا کہ نہیں، میں نے بہت دن تک سوچا اور میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حدیثوں کو آگ لگا دیا۔ جبکہ قرآن کریم میں بغیر حدیثوں کے کوئی بھی اسلام کا احکام بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز کا طریقہ تو قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا ہے، وہ تو رسول نے وحی بیانی کے ذریعے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں بتایا گیا، خمس کا نصاب تو نہیں بتایا گیا، حج کے مناسک تو نہیں بتایا گیا، یہ سب حدیث رسول سے بیان کیا گیا۔ انہوں نے حدیث رسول کے مقابلے میں انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور کہا کہ یہ خلیفہ کا اجتہاد ہے، اور حضرت عمر کے زمانے کے آخر تک خلیفہ کا اجتہاد اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ان کے وقت تک اسلام کی دو اسلام ہو کے رہ گیا تھا۔ ایک اسلام وہ جو رسول کے زمانے میں قرآن اور سنت کے مطابق تھا، اور ان کے زمانے میں جو قرآن، سنت اور اجتہاد خلفاء کا مطابق تھا۔ یہی چیز جب حضرت عمر نے ایک شورا تشکیل دیا، اور شورا میں عبد الرحمن ابن عوف کو بتایا کہ خلیفہ ساز بنایا، اور عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی سے کہا کہ کیا آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، اس کا قول دیتے ہیں کہ آپ جو خلافت کیجیے گا تو قرآن، سنت اور سنت خلفاء، سنت شیخین کے مطابق کیجیے گا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے لیے صرف قرآن اور سنت رسول کافی ہے، میں سنت شیخان یا سنت خلفاء پر عمل نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت ٹھکرا دیا اور خلافت حضرت عثمان کو دی گئی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت شیخین قرآن اور سنت سے الگ ایک چیز تھی، جو کہ خلیفہ کا اجتہاد تھا، جسے قرآن کریم میں داخل کیا گیا۔ مجمع زوائد میں، جو کہ مجمع زوائد ایک محدث ہیں اہل سنت کے، بڑے ہی نامور محدث ہیں، جن کا نام ہے علی بن ابی بکر ہیشمی، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد، 10 جلدوں میں ہے، کافی ضخیم جلدیں ہیں۔ 9ویں جلد میں ایک واقعہ ہے، بس اس واقعے پر میں اپنا بیان ختم کروں گا کہ رسول کے رحلت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے موجودگی میں حضرت علی سے پوچھا کہ رسول خدا جو کچھ چھوڑ گئے ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ اس سب کے حقدار ہم ہیں۔ کہا کہ کیا ساری جو مال فے ہے، فدق کی ساری جائیداد اور خیبر کی ساری جائیداد کے آپ مالک ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یقینی ان سب کے ہم مالک ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ان جائیداد تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک آپ ہماری لاش سے گزر کرنا چاہیے، ہم اس کے لیے ہم لوگ جان دے دیں گے، آپ ان جائیداد کو آپ نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس جائیداد کو غصب کر لیا، اب اس کی پوری تاریخ ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، سارے انصار مدینہ خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے جبکہ یہ صحابہ تھے، رسول کریم کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ
یہ صحابہ کی حالت رسول کریم اور اس کے پہلے کیا تھی اور حضرت عمر کے دور میں ان کی کیا تھی۔ یہ جو صحابہ تھے اس میں چند ایک جو قریش تجارت کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے جو زیادہ تر عرب تھے یہ بدو تھے، یہ صحرائی زندگی گزارتے، صحرائی نوردی کرتے تھے، صاف پانی اور ایک لقمہ روٹی کے لیے یہ سارے دن مارے چلتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی غربت کی حالت تھی۔ لیکن جب فتوحات اسلامی ہوئی حضرت عمر کے دور سے آتے آتے ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے محل ہو گئے، ان کے پاس ایران کی اور روم کی بہترین عورتیں ان کو کنیزی کے طور پر مل گئیں، عیش و آسائش کی زندگی ان کے۔ اب سوال ہے کہ عیش و آسائش کی زندگی دیکھیں کہ ہم حق کریں، تو ان لوگوں نے یہی سوچا کہ اس سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہے یا جو خلیفہ اول بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے جائیں، اور اسی میں ہم لوگوں کی نجات ہے۔ اور اگر ہم لوگ حضرت علی یا جناب فاطمہ کے حق کے خلاف اگر نہ بھی کھڑے ہوں تو اس کی جو سزا ہوگی اس کو یہ کریں گے، لیکن اتنی آرام و آسائش چھوڑنے کے لیے یہ کوئی تیار نہیں تھے۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو کہ تفصیل کی محتاج ہیں، اور تفصیل بیان کرنے کا ہم کو موقع نہیں ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے، جو میں نے کہا کہ حدیث کی پالیسی کہ حدیث کو بیان نہیں کرنے دینا، حدیثوں کو جلا دینا اور حدیثیں وضع کرنا، ان سب کی مثالیں ہیں جو کہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر میں ایک کتاب کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں کہ جو شہید مرتضیٰ عسکری کی ایک کتاب ہے کہ احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار، اس میں بھی کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے۔ یہ 2 والوم میں یہ دونوں کتابیں، اس کی تفصیل میں نے صرف اشارتاً چند چیزوں کا آپ کو حوالہ دیا ہے۔ یہی چیزیں، اسی چیزوں کا تسلسل ہے کہ یہ خلافت بڑھتے بڑھتے معاویہ اور یزید تک پہنچی، اور معاویہ یزید کے وقت میں تو اسلام کی یہ حالت ہو گئی کہ اسلام کی شکل ہی نہیں پہچانی جاتی تھی۔ اس کی خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو خطبات ہیں یا اپنی وصیتیں ہیں اس میں کہا کہ میرا جو قیام ہے وہ احیاء دین کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ دین کو، جو رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو میں زندہ کر سکوں۔ اسی دین کے لیے انہوں نے قیام کیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کا۔ مدینے سے کوئی انصار ان کے ساتھ نہیں گئے سوائے بنی ہاشم کے، ان کے اپنے رشتہ دار، اب وہ بھی بنی ہاشم نہیں، بنی ابو طالب کے، بنی ابو طالب اور کچھ کنیزیں اور کچھ غلامان گئے۔ میں ان کنیزوں اور غلامان کو سلام کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح ان غلامان نے امام حسین کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اور ان کنیزوں نے اسارت میں جو اہل بیت کا ساتھ دیا ہے وہ تاریخوں میں درج ہے۔ میں ان کا صرف نام آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون کنیزیں تھیں۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے کبشہ، جو کہ ام سلیمان کہی جاتی ہیں۔ یہ بڑی ہی عالمہ، فاضلہ اور عابدہ تھیں، متقی اور پرہیزگار تھیں۔ ان کی جو شادی ہوئی تھی رزین سے شادی ہوئی، جن سے سلیمان متولد ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب سلیمان بن رزین کو اپنا قاصد بنا کر کے بصرہ بھیجا تھا، جس کو منذر بن جارود نے جا کر کے مخبری کر دی، اور ابن زیاد نے ان کو سولی دے دی، ان کو قتل کرا دیا۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں جناب سلیمان بن رزین پر سلام بھیجا ہے اور ان کے قاتل پر نفرین کی ہے۔ دوسری جو کنیز تھی ان کا نام تھا کبشہ، دوسری کنیز تھی ان کا فقیہہ نام تھا۔ فقیہہ کی شادی عبداللہ بن عریقت سے ہوئی تھی، جن سے قارب متولد ہوئے تھے۔ ان کی بھی اپنی تاریخ ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ جناب قارب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے میت میں انہوں نے جنگ کی، یہ مدینہ سے ساتھ گئے، مکہ میں ساتھ رہے، اور کربلا میں انہوں نے امام حسین کے سامنے جنگ کی اور جنگ کر کے اپنی جان دی۔ یہ قارب بن عبداللہ، جو کہ عبداللہ بن عریقت کا، ان کی مادر گرامی کا نام فقیہہ تھا، جو کہ جناب رباب بنت عمر القیس، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی مادر گرامی تھی، ان کی یہ کنیز تھی۔ اسارت میں یہ بھی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گئیں اور شام سے مدینے واپس آئیں۔ تیسری کا نام حسینہ ہے، جن کی شادی سہم سے ہوئی تھی، جس سے منہج متولد ہوئے تھے۔ منہج بن سہم نے بھی
امام حسین کے قدموں میں جان دی کربلا میں، اور جناب حسینہ جو بنی ہاشم کی خواتین تھیں، جو بنی ابو طالب کی خواتین تھیں، امام حسین کی بہنیں، امام حسین کی بیٹیاں، جناب ابو طالب کی جو دوسرے فرزند ہیں جناب عقیل، جناب جعفر، ان کی جو بہویں، ان کی بیٹیاں، ان کے پورے خاندان کے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ اسارت میں ساتھ دینے والے اگر صرف تھے تو یہی تینوں کنیزیں تھیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ کنیزوں کا نام ملتا ہے۔ کچھ دو اور جو امام حسین کے اصحاب تھے، جیسے مسلم ابن اوسجہ اور جناب عمرو بن کعب قرظہ، عمرو بن کعب جن کے بیٹا تھے جنادہ بن عمرو، جناب کعب بن عمرو اور جنابہ بن عمرو، دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی جو زوجہ تھیں بحریہ بنت مسعود اور جناب مسلم کی جو زوجہ تھی، یہ دونوں ان کوفہ سے ان لوگوں کو ان کے قبیلے والے آ کر کے لے گئے تھے۔ لیکن یہ جو تین تھی، جناب فقیہہ، جناب حسینہ اور جناب کفشہ، ان لوگوں نے جناب زینب اور تمام اہل بیت کا آخر وقت تک ان لوگوں نے ساتھ دیا اور ثابت قدم رہی، اور اپنے فرزندوں کو انہوں نے امام حسین کے قدموں پہ ان لوگوں نے نثار کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔